السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، رواہ مسلم۔ محترم سامعین اور میرے پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اور قرآن پڑھانے سے بھی کیا فائدہ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن تو جانتے ہیں، قرآن اسے پڑھنا آتا ہے، لیکن وہ قرآن پڑھتے نہیں۔ قرآن اس نے سیکھ رکھا ہے، قرآن کی تعلیم اس نے حاصل کر رکھی ہے، حاصل کرنے کے بعد، قرآن کو جاننے کے بعد بھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، جبکہ قرآن پڑھنے سے چہرے کے اندر، چہرے میں نور رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے چہرہ روشن رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے دلوں کے اندر تر و تازگی رہتی ہے، قرآن پڑھنے سے جسم و جان، جسمانی اور روحانی ہر ایک طرح سے صاف و شفافاً احساس ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے ہر ایک طرح کی اچھی فیلنگ اور اچھے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے ہمیں بہت سارے فوائد ہیں۔ قرآن پڑھنے سے ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت سارے فوائد اور ثمرات سے نوازے جاتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن کو ہم پڑھیں۔ قرآن اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو ہر ایک روز ایک شیڈیول بنائیں، ایک مینو بنائیں، دینک جیون کے اندر اس جو شیڈیول میں آپ اپنا کام کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے جو بھی پہلو، جو بھی کارنامہ انجام دیتے ہیں، ان کام کو کرتے ہوئے، ان کارناموں کو انجام دیتے ہوئے آپ قرآن کو بھی پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن کو پڑھنا سیکھیں، قرآن کی تعلیم لینا سیکھیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے آپ آج کے ٹائم پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ موبائل فون سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے فونز ہوں گے، اسمارٹ فون ہوں گے، آپ اپنے فون سے قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ، اس حدیث کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا اور غور سے سنیے گا، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ قرآن پڑھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی امت سے، اپنی امت کے لوگوں سے کہ اے لوگو تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا؟ اس لیے کہ یہ قرآن قیامت والے دن میدان محشر میں، حشر کے میدان میں، جہاں پہ کوئی کسی کا نہ ہوگا، جہاں پہ لوگ ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، جہاں پہ لوگ اپنی اپنی جان کو بچانے کے فکر میں رہے گا، اس دن، اس میدان محشر میں، قیامت والے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے، اور جو لوگ قرآن کی مجید کے اوپر تلاوت کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابہ، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور یؤتا بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں
اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، قیامت والے دن قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والوں کو، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اور یہ قرآن اس پڑھنے والے اور اس کے اوپر قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اور خاص کر کے اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں تقدمہ فی سورۃ البقرۃ و سورۃ آل عمران، کہ خاص کر کے اس دن سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران آگے رہے گا، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور اس طرح سے دونوں سورہ مل کے، پوری قرآن اور خاص کر کے یہ دونوں سورہ مل کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے ساتھیوں کی سفارش میں جھگڑا کرے گا، اور جھگڑا کر کے اس کی سفارش کروا کر، اس کی مغفرت کروا کر اللہ رب العزت سے اسے جنت کا مستحق بنائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسے لوگ عام طور پر اچھے سمجھتے ہیں، اسے لوگ عام طور پر بہتر آدمی سمجھتے ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور ایک دوسرے کو سکھلائیں۔ اللہ کے نبی نے، ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں، تو اس حدیث کے اوپر بھی آپ غور فرمائیے۔ عام طور پر جو لوگ قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید کے پڑھانے والے عالم دین ہیں، ان کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کم نظری والے سمجھتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور ایک دوسرے کو سکھاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں بہترین شخص ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت میں بھی بہترین انسان ہے، بہترین شخص ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اور ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بننے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر جینا ہے، اور اسی کا بن کے ہمیں اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔